السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ خود اعتماد ہو، وہ زندگی کو بوجھ نہیں بلکہ زندگی کو چیلنج سمجھتے ہوئے اس سے لطف اٹھا سکے، وہ دوسروں سے مل جل کر زندگی کی دلچسپیوں میں شریک ہو، وہ نہ صرف اسکول بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں ہو سکے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے لیے فخر کا سبب بنے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کر سکے آپ کا لقتِ جگر، دنیا اس کی تعریف کرے، وہ اپنے شعبہ میں بے تاج بادشاہ ہو، اس کے پاس دولت، شہرت، طاقت اور آزادی سب کچھ ہو؟ آپ یقین فرمائیے گا خواہشات ہر والدین کی یہی ہوتی ہے۔ ان کا بیٹا، ان کا بچہ ٹاٹ والی کٹیا میں آنکھ کھولے یا ایک شاندار محل میں، سب والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کا تارا آسمان کا تارا بن کر ان کا اپنا نام روشن کرے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، لیکن کیا سب والدین کی اولاد کے لیے یہ نیک تمنائیں پوری ہوتی ہیں؟ تو جواب ملتا ہے یقیناً نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص 50، 60 یا 70 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، جس کے بعد لوگ ہماری شکل، نام تک بھول جاتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے جو شخص کوئی ایسا کارنامہ انجام دے جاتا ہے جس سے تاریخ کی آنکھوں میں حیرت آ جاتی ہے، تو اس شخص کا نام ہزاروں سال تک یاد رکھا جاتا ہے۔ آپ محمد علی جناح کو لے لیجئے، علامہ محمد اقبال کو لے لیجئے، حکیم محمد سعید کو لے لیجئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ آئنسٹائن، نیوٹن، ایڈیسن اور آپ کے بچے میں کیا فرق ہے؟ یہ لوگ اپنے بچپن میں انتہائی احمق اور بیوقوف جانے جاتے تھے، لیکن کس وقت اور کس طاقت نے ان کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ یہ لوگ وقت کی دیواریں توڑ کر انسانی حافظے کا حصہ بن گئے؟ کیا آپ اس وجہ کو جانتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ ہیرو بنے اور ہمارے بچے زیرو بنے؟ ہمارے پاس دوسروں کی کامیابی اور اپنی ناکامی کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے جو ہم نے خود گھڑی ہوتی ہے، اور وہ ہے قسمت۔ ہم ہر ناکامی کے پیچھے اپنی قسمت کو الزام دیتے ہیں۔ جب آپ صرف ایک وجہ کو حتمی مان لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کبھی بھی حقیقت شناس نہیں ہو پاتے۔ اور کیسے ممکن ہے کہ سیب اور کیلے پر لیکچر سن کر یا اس موضوع پر کتاب پڑھ کر آپ ان کے ذائقے سے آشنا ہو جائیں؟ سیب اور کیلے پر 6 گھنٹے کا لیکچر سننے، 5 گھنٹے بحث کرنے یا 400 صفحوں کی کتاب پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو چکھ کر دیکھ لیں۔ جب ایک بار آپ اس کو چکھیں گے تو حقیقت کا علم خود بخود آپ کو ہو جائے گا۔ ہر چیز کی وجہ قسمت نہیں ہے، صرف قسمت پر الزام لگا کر ہم غیر ذمہ داری کا رویہ اپنا لیتے ہیں۔ 99% کام لوگوں کی پہلی نمایاں بری عادت یعنی غیر ذمہ داری سے ناکام ہوتے ہیں۔ 99% ناکام لوگوں کی پہلی نمایاں بری عادت غیر ذمہ داری ہوتی ہے۔ جارج واشنگٹن کا دور ہے۔ یاد رکھیں کہ دولت مند ہونا نتیجہ ہے، غریب ہونا نتیجہ ہے، صحت مند ہونا نتیجہ ہے، بیماری ایک نتیجہ ہے، شہرت ایک نتیجہ ہے، بدنامی ایک نتیجہ ہے، کامیابی ایک نتیجہ ہے، ناکامی ایک نتیجہ ہے، طاقتور اور کمزور ہونا بھی ایک نتیجہ ہے۔ کیونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، اور میرے بھائیوں، جس دنیا میں آج ہم رہ رہے ہیں نا، اس دنیا کو کیس اینڈ ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ کیس اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں ایک ایٹم دوسرے ایٹم سے ملنے کی کوئی بڑی وجہ موجود ہے، یعنی ایک ذرے کی دوسرے ذرے سے ملنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ انسان کی پروگرس، ترقی، خوشحالی اور کامیابی کی وجوہات نہ ہوں؟ ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ہر کامیاب انسان کے کامیابی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس کی محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اس کا کام کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ان اصولوں اور وجوہات کا علم ہو سکے جن کی وجہ سے کوئی بچہ بہت بڑا کامیاب انسان بن جاتا ہے اور کوئی بہت ہی نیچے جا کر ناکام ہو جاتا ہے؟ تو آئیے آپ کو وہ پہلا راز آئندہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ یہ سارے راز جاننے چاہتے ہیں تو میرے ساتھ جڑ جائیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا انتظار کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اور بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ آئندہ جو بھی میں ویڈیو اس موضوع پر اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ والسلام۔